وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ منافقین کو اس بات کی خبر دے دو، کس بات کی؟ کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ میں ایسا ایسا بول رہی ہوں، اب 1 2 لکھ لیں۔ یہ ساری علامتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ نفاق میں پڑ چکے ہیں اور شہوت آپ کی اب بڑھتی ہوئی نفاق میں بدل رہی ہے۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ یعنی ان کے رنگ ڈھنگ میں رچیں گے تو بڑے باعزت کہلائیں گے، فیمس ہو جائیں گے، بن جائیں گے، ماڈل بن جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ نیت کیجئے ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں اللہ کی سنتوں کا مذاق ہو، اللہ کی باتوں کا مذاق ہو، نبی کی سنتوں کا مذاق ہو، اور دکھ کے ساتھ کہوں کہ آج تمہارے مسلمانوں کی اپنی شادیاں بیاہ اس پہ آ گئے، کیا کریں، کدھر جائیں، اپنے پیاروں کو چھوڑیں، کیا کریں۔ دیکھیے پیاروں کا پیار بلاتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی روکتی ہے، کبھی اس کو سمجھیے گا۔ کیوں نہیں آپ وہ فنکشنز کرتے جس میں سارے پیار والے بھی ہوں اور اللہ والے بھی ہوں؟ کیوں شیطانی محفلوں میں جا کر ہم اپنے پیارے بچوں کی خوشیوں کو مناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ، اور جو یہ ہجرت کرے گا، یہ کرے گا، اللہ اس کو ہدایت کے ایک سٹیپ سے اٹھا کر دوسرے سٹیپ پہ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں کفر ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، ذرا سا سنیے اور اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے سے آگے لے کر چلیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہیں گے وہاں بھی ادھر ہوں گے۔ آخری حصے پہ غور کیجئے کہ اللہ سب کو پھر ایسے کفار اور منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ جیسے دنیا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں آخرت میں ویسے ہی ہوگا، سیم پیپل لیو ٹوگیدر والی بات ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ یعنی آپ کے فائدوں کے بس حریص ہیں۔ اور اگر کفار کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں ہم تم پر غالب نہ آنے والے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ یہ تو تھی مجلسوں میں ہونے والی باتوں کا نفاق، خوشیوں، دعوتوں، پارٹیوں اور اس طرح کے نام پر، اور بے دین محفلوں پہ، بدعت اور شرک والی محفلوں پہ۔ اب پارے کے آخر میں آپ کو تنہا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں پہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آیت 142 سے 145، نمازوں میں سستی، دکھاوا اور ریاکاری نفاق کی علامت۔ کیسے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ اپنی نماز کو چیک کیجئے، وہ درمیان میں ہی معلق یعنی ہینگنگ ڈگمگا رہے ہیں، شیکی، نہ پورے ان کی طرف لا الہ الائی، اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف ولا الہ الائی۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ کہ آج اکثر درمیانے طبقے کے لوگوں کی یہی حالت نہیں ہو گئی؟ نہ پورے دیندار، نہ پورے دنیا دار، نہ پورے دین پہ چلنے والے، نہ پورے گناہوں پہ چلنے والے۔ مسجدوں میں آتے ہیں، مجبوری ہے، شوق ہے، طلب ہے، تو پھر دوسری جگہوں پہ جانا پڑتا ہے۔
اور آگے دیکھ لیجئے 144:5 میں وجہ پھر دوبارہ وہی ہے جو پیچھے بھی آ گئی کہ ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور آپ جانتے ہیں تنور